سر کو کٹا کر حق کو کیا زندہ، زبان عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں۔ آج بات ہوگی سیدنا امام حسین اور اس خانوادہ رسول کہ جس نے اس امت کی خاطر اس امت کو کسی فاسق اور فاجر کے حوالے نہیں کیا بلکہ اپنا سر دے دیا۔ معین الدین نے بھی کیا کہا تھا نا کہ سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد سر دے دیا، سرداد علی اصغر داد، علی اکبر داد، عباس داد، قاسم داد، اپنے خاندان کا ایک فرد جو ہے وہ اس امت کی خاطر نبی کی شریعت کی خاطر قربان کر دی، لیکن نداد دست در دست یزید اگر نہیں دیا تو اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اسی لیے معین الدین نے کہا تھا شاہ اشت حسین، بادشاہ اشت حسین، دین اشت حسین، دین پناہ اشت حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ اشت حسین۔ بادشاہ بھی حسین ہے، شاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے، سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ پہ۔ پتہ چلا کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ حضرت ذی وقار جب یزید تخت نشین ہوا، واقعہ کربلا کا پس منظر بیان کرنے لگا کہ جب یزید تخت نشین ہوا، تخت حکومت پر بیٹھا تو اس نے مختلف علاقوں کے گورنروں تک یہ پیغام پہنچایا کہ لوگوں سے میری بیعت کی جائے۔ مدینے کے گورنر تھے اس وقت، ان کو جو ہے پیغام پہنچا کہ سیدنا امام حسین سے یہ کہا جائے کہ یزید تخت نشین ہو گیا ہے کہ وہ یزید کی بیعت کرے۔ سیدنا امام حسین تک جب یزید کا پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا کہ مجھ جیسا آدمی کہ میرے ساتھ میرے خاندان والے بھی ہیں، صحابہ کرام بھی وابستہ ہیں اور میں حضور کے خانوادے کا ایک اہم رکن ہوں، مجھ جیسا آدمی بند کمرے میں چھپ کر یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں اس بارے میں لوگوں سے مشورہ کروں گا۔ حالانکہ امام حسین کو پتا تھا کہ یزید کیسا ہے، یزید کے فسق و فجور جو ہے وہ پہلے سے مشہور ہو چکے تھے۔ مجھ جیسا آدمی جو ہے وہ بند کمرے میں چھپ کر یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو پھر وہ جو یزید برے کاموں کے اندر پڑا تھا، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، ہر وقت اس کے ارد گرد ناچ گانے والی عورتیں رہتی تھی، وہ مختلف قسم کی عیاشیوں کے اندر پڑا ہوتا تھا، اگر امام حسین اس کی بیعت کر لیتے تو پھر امام حسین کی بیعت جو ہے وہ یزید کے ان کارناموں پر سند ہو جاتی اور امت جو ہے اس کاموں کو ٹھیک سمجھنا شروع کر دیتی۔ حکومتیں علماء کو، جو علماء ہوتے ہیں کرائے کے علماء، ان کو اس وجہ سے اپنے ساتھ ملاتی ہیں نا کہ اگر کوئی بات کہلوانی ہو تو یہ علماء یہ مولوی کر لیں گے کہ یہ اپنے حساب سے بات کریں گے، لوگ ہماری نہیں کم از کم ان کی تو بات مانیں گے نا۔ تو یزید نے بھی ایسی کرنے کی کوشش کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو آپ سے بیعت لینے کی کوشش کی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ اس وقت بیعت کر لیتے تو یہ جتنے یزید کے برے فعل تھے ان تمام کاموں پر جو ہے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیعت جو ہے مستند ہو جاتی۔ لیکن اس کو پتہ تھا کہ یہ علی کا بیٹا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ حق کی خاطر اپنا سر دے بھی سکتا ہے اور کسی کا سر کاٹ بھی سکتا ہے۔ حضرت ذی وقار، میں آج آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں آج اس منبر پر بیٹھا ہوں، جو امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی بندہ امام کے اندر کوئی ایسی برائی دیکھے، اس کو چوری کرتے دیکھ لے، اس کو زنا کرتے دیکھ لے یا اس کو شراب پیتے دیکھ لے تو آپ کا ایمان یہ کہتا ہے، آپ کا دل نہیں مانے گا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ حضرت ذی وقار وہ لوگ جو خلفائے ثلاثہ پر تبرہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو خلفائے ثلاثہ کے خلاف بولتے ہیں، میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں سیدنا امام حسین نے یزید کو حق پر نہیں سمجھا، جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، سارے خاندان کو لے کر گئے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنا سر دے دیا، اپنا سر دے دیا، جان قربان کر دی، لیکن جو ہے وہ کسی ناحق کے ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ نہیں دیا،
بیعت نہیں کی، اگر تم خلفائے ثلاثہ پر بکواس کرتے ہو، تبرہ کرتے ہو، تو پھر میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں حسین مولا علی کا بیٹا ہے، اور مولا علی نے اپنی زندگی میں ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے، عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے، عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے۔ آج کا مسلمان کہ جس کے اندر بڑا جو ہے وہ ایمان ہے، اور جس کے اندر ایمان کا ذرہ موجود ہے، اگر وہ اپنے امام کے اندر کوئی غلطی دیکھ لے، اس کو شراب پیتا دیکھ لے، اس کو فسق و فجور کے اندر مبتلا دیکھ لے، اس کا دل یہ نہیں مانتا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے، تو مولا علی جیسے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ کل ایمان ہے، اتنے قابل ایمان والا بندہ جب صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے، عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے، عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے صدیق و عمر بھی حق پر تھے اور عثمان غنی بھی حق پر تھے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اور مولا علی تو وہ مولا علی ہیں کہ جن کی ایک نماز عصر قربان ہو جائے نبی کے ادب کے اندر کہ حضور مولا علی کی گود کے اندر آرام فرما رہے تھے، نماز عصر کا وقت گزر رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے کہ نماز قضا ہونے لگی ہے، لیکن دل کے اندر حضور کا ادب بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو حضور کو جو ہے وہ اٹھاؤں یا میں اپنے جسم کو حرکت دوں، حضور کی آنکھ کھل جائے، حضور کے آرام کے اندر خلل آ جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیاں ضائع ہو جائے، نماز عصر کو قربان کر دیا۔ لیکن جب میرے نبی بیدار ہوئے، مولا علی یہ جانتے تھے کہ نماز ملی ہے تو حضور کے صدقے سے ملی ہے۔ سرباز سے واقف اسرار جلی کہتے ہیں، سرباز سے واقف اسرار جلی کہتے ہیں، ارباب نظر حق کا ولی کہتے ہیں، وہ جس کو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر دیکھے ہم اپنے عقیدے میں اس کو علی کہتے ہیں۔ حضرت ذی وقار حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر قربان ہو گئی، حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ نے سورج کو اشارہ کیا، سورج واپس پلٹ آیا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز عصر کو ادا کیا۔ میں یہاں پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مولا علی کی ایک نماز قضا ہو جائے تو سورج واپس پلٹ آتا ہے، اسی مولا علی نے ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے، اسی مولا علی نے عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے، اسی مولا علی نے عثمان غنی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے اگر مولا علی کی نماز حق پر ہے تو صدیق اکبر بھی حق پر ہے، اگر مولا علی کی نماز حق پر ہے تو عمر فاروق بھی حق پر ہے، اگر مولا علی کی نماز حق پر ہے تو پھر عثمان غنی کی نماز بھی حق پر ہے۔ یہ تو اس مرد خدا کے صاحبزادے تھے حضرت سیدنا امام حسین، حق پر نہیں سمجھا تو پھر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن اس فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ حضرت محترم سیدنا امام حسین تک پیغام پہنچایا گیا بیعت کے حوالے سے۔ اب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور بتایا کہ یزید تو اس طرح فاسق اور فاجر ہے، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، میں اس امت کو اس فاسق اور فاجر کے حوالے نہیں کروں گا کہ جس کے ہاتھ کے اندر ہر وقت جو ہے وہ شراب کی بوتل رہتی ہے اور جس کی عیاشیاں جو ہیں وہ زمانے کے سامنے آیا ہے، میں اس بندے کی بیعت نہیں کروں گا۔ اب سیدنا امام حسین مدینہ کو چھوڑ دیں۔ آج انسان 5 دن 6 دن 10 دن مدینے کے اندر گزارے نا، اس کو ایسا دلی لگاؤ ہو جاتا ہے کہ جب وہ مدینہ چھوڑے تو وہ اپنے اعصاب پر کنٹرول نہیں رکھتا، زاروں کے دار رونا شروع کر دیتا ہے۔ مدینے سے محبت ایسی ہے یہاں تک کہ جس نے مدینے کو دیکھا بھی نہیں ہے، ہر سچے عاشق کا دل تڑپتا ہے، ہر سچے عاشق کا دل مچلتا ہے کہ وہ مدینے کی طرف جائے، حضور کے روضے کی زیارت کرے، گنبد خزرہ کی زیارت کرے، وہاں حضور کی بارگاہ کے اندر جا کر کے رب سے اپنی التجائے منوائے۔ وہ جس نے ساری زندگی حضور کی بارگاہ کے اندر گزاری ہے، اب اس نے مدینہ چھوڑنا ہے، اس کی خاطر چھوڑنا ہے، اس امت کی خاطر چھوڑنا ہے، اس امت کی خاطر چھوڑنا ہے۔ اور آج اس امت کا کیا حال ہے؟ اس امت نے سیدنا امام حسین کے مشن کو چھوڑ دیا ہے اور یزیدی فکر کو اپنا لیا ہے۔ حضرات محترم،
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری مرتبہ حضور کی بارگاہ کے اندر جاتے ہیں، رو رو کر کے عرضیاں عرض کرتے ہیں، خانوادہ اہل بیت کے ساتھ ہے، وہاں سے مکہ المکرمہ کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جلیل القدر صحابہ کرام بھی ہیں، طواف کرتے ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو سعید واقد لیثی رضوان اللہ علیہ اجمعین، یہ سارے صحابہ کرام وہاں پر موجود ہیں۔ اتنے میں ادھر کوفہ کی طرف سے خطوط آنا شروع ہو جاتے ہیں سیدنا امام حسین کے پاس کہ ہم یزید کے فسق و فجور سے بڑے تنگ ہیں، یہ بڑا ظالم آدمی ہے، حکمرانی کرنے کا اس کو کوئی ڈنگ نہیں ہے، بڑا ظلم کرتا ہے لوگوں کے اوپر، آپ ایسا کیجئے، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو جو ہے وہ خلیفہ بنا لیں گے۔ حضرات محترم، جب کوفیوں کے خطوط آنا شروع ہوئے، ایک روایت کے مطابق تقریباً 800 اور ایک روایت کے مطابق تقریباً 80,000 خطوط جو ہے وہ کوفیوں کی طرف سے آئے سیدنا امام حسین کی طرف، جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ آپ ہماری مدد کے لیے آئیے، یزید بڑا فاسق ہے، بڑا فاجر ہے، بڑا ظلم کرتا ہے، آپ ہماری مدد کے لیے آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اگر آپ ہماری مدد کے لیے نہیں آئیں گے تو ہم رب کی بارگاہ کے اندر کل قیامت کے دن یہ شکایت کریں گے کہ یا اللہ ہم نے تو خطوط لکھ لکھ کر، یا اللہ ہم نے تو عرضیاں لکھ لکھ کر تیرے رسول کے نواسے کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ آپ تشریف لے آئیے، ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، لیکن اگر آپ تشریف نہ لائے تو ہم رب کی بارگاہ کے اندر یہ شکایت کریں گے۔ جب وہ خطوط آئے، صحابہ کرام سے مشورہ کیا، صحابہ کرام نے کہا کہ یہ کوفی بڑے دغا باز لوگ ہیں، یہ بڑے بے وفا لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے بابا مولا علی کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے، انہوں نے آپ کے بڑے بھائی سیدنا امام حسین، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے، آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں۔ تو سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ اگر میں نہ جاؤں تو پھر ان خطوط کا جواب کیا ہے؟ وہ تو رب کی بارگاہ کے اندر یہ عرض کریں گے نا کہ یا اللہ ہم نے تو تیرے نبی کے نواسے کو خط لکھ لکھ کر بلایا تھا لیکن وہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے، تو یہ نہ ہو وہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ کے اندر یہ عرض کرے، اتمام حجت کے لیے یہ عرض کرے کہ یا اللہ ہم نے تو سیدنا امام حسین کو کہا تھا کہ ہمیں ظالم کے ظلم سے بچایا جائے، فاسق و فاجر کے فسق و فجور سے بچایا جائے، لیکن وہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے۔ حضرت ذوالفقار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایسا کیا کہ آپ نے اپنا ایک سفیر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے مولا علی کے بھائی تھے، حالانکہ صحابہ کرام بھی موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس موجود تھے، حضرت ابو سعید واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود تھے، لیکن ان کو صحابہ میں سے کسی کو سفیر مقرر نہیں کیا، اپنے بھائی کو سفیر مقرر کیا۔ اس کے اندر بھی ایک حکمت تھی، وہ حکمت کیا تھی آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو سیدنا امام حسین نے اپنا سفیر بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ وہ جب کوفہ کی طرف گئے، آپ صحابہ کرام سے کہا کہ میں نے اپنے سفیر کو کوفہ کی طرف بھیج دیا ہے، تو وہاں پر جا کر حالات دیکھے گا کیسے حالات ہیں، کیا لوگ واقعی میری محبت کے لیے مچل رہے ہیں اور میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا لوگ واقعی مجھے دھوکہ تو نہیں دیں گے۔ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے اور حالات معلوم کرنے کے لیے اپنا سفیر امام مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا، تاکہ اگر انہوں نے جا کر حالات سے آگاہ کیا تو پھر مجھے پتہ چل جائے گا۔ اگر انہوں نے آنے کے لیے کہا تو یہ جو صحابہ کرام کا نشان ہے کہ آپ نہ جائیے، یہ جو لوگ رہے آپ نہ جائیے، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا، کم از کم ان کے دلوں کو تو سکون ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے منع کیا تو پھر نہیں جائیں گے۔ حضرت ذوالفقار امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب کوفہ کے اندر پہنچتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے، وہ جوک در جوک، گروہ در گروہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں، ان کے ہاتھ پر سیدنا امام حسین کی بیعت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑی محبت کا اظہار کیا، بڑی محبت کا اظہار کیا، یہاں تک کہ ایک دن کے اندر 12,000 لوگ
لوگوں نے 12,000 لوگوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کر لی۔ جب یہ حالات دیکھے امام مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا امام حسین کے نام کہ آپ یہاں پر تشریف لے آئیے، کوفے کے لوگ جو ہے وہ بڑی محبت کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کی مدد کے یہ بڑے منتظر ہیں۔ حضرات ذی وقار جب یہاں سے خط لکھا جاتا ہے ادھر یزید کو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کوفے کے اندر امام مسلم بن عقیل تشریف لے آئے ہیں، اور جو کوفے کا گورنر ہے وہ اس وقت امام مسلم بن عقیل سے جو ہے وہ کوئی سختی نہیں کر رہا، صرف اتنا کہا کہ یہ جو تم بیعت کر رہے ہو نا یہ یزید کے خلاف ہے، اگر اس کو پتہ چل گیا تو وہ بڑا بڑک اٹھے گا، بڑے غصے کے اندر آئے گا۔ حضرات ذی وقار جب ادھر پتہ چلتا ہے یزید کو، اس نے کوفے کے گورنر کو معزول کیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، ان کو جو ہے وہ معطل کیا، معزول کیا، اور عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنایا۔ اب عبید اللہ ابن زیاد کو بڑا چلاک تھا، بڑا مکار تھا، اب کوفے کے لوگ حضرت سیدنا امام حسین کا انتظار کر رہے تھے۔ اب عبید اللہ ابن زیاد جب کوفے کے اندر آیا تو اس راستے سے، اس گیٹ سے داخل ہوا جو حجاز مقدس کی طرف سے آتا تھا، یعنی جو مکہ المکرمہ کی طرف سے آتا تھا، اس راستے سے آیا۔ جب وہ اس راستے سے داخل ہوا لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ امام حسین تشریف لے آئے ہیں، بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ ان کو جو ہے وہ گورنر ہاؤس قصر خلافت تک لے کر چلے گئے۔ جب قصر خلافت کے اندر ہو گیا عبید اللہ ابن زیاد تو پھر وہ قصر خلافت پر کھڑے ہو گئے، اس نے کہا کہ دیکھو میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں، مجھے کوفے کا گورنر بنا دیا گیا ہے، یہ دیکھو یہ میرے پاس جو ہے یہ موجود ہے، اس کے اوپر یزید کی مہر لگی ہوئی ہے، لہٰذا مجھے کوفے کا گورنر بنا دیا گیا ہے۔ اب اگر تم میں سے کوئی میری یا یزید کی مخالفت کرے گا تو اس کی بیویوں کو بیوہ کر دیا جائے گا، اس کے بچوں کو جو ہے وہ یتیم کر دیا جائے گا۔ جب ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا اس وقت پھر کوفیوں نے جو ہے وہ بے وفائی کرنا شروع کر دی۔ حضرات ذی وقار وہ امام مسلم بن عقیل کہ جن کے ہاتھوں پر 12,000 لوگوں نے پہلے دن ہی جو ہے وہ سیدنا امام حسین کی بیعت کر لی تھی، جب ان کو ڈرانا اور دھمکانا شروع کیا تو اب حالات ایسے ہو گئے کہ سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز پڑھائی، جماعت شروع کی تو تقریباً 500 آدمیوں نے آپ کی اقتدا کے اندر نماز پڑھی، لیکن جب سلام پھیرا تو فقط 2 بچے رہ گئے۔ اب پھر کوفیوں نے بے وفائی کر دی۔ سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، حضور کی دین کی خاطر قربان ہونا پڑے گا، قربان ہو جائیں گے، لیکن اگر فکر ہے تو سیدنا امام حسین کی فکر ہے کہ ان کو خط لکھ دیا ہے، لیکن اگر فکر ہے تو سیدنا امام حسین کی خانوادے کی فکر ہے کیونکہ ان کو یہ خط لکھا ہے کہ کوفہ کے لوگ آپ کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کی محبت کے متلاشی ہے، آپ کی مدد کے منتظر ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ ادھر جب سیدنا امام حسین کو خط ملتا ہے صحابہ کرام بھی مطمئن ہوتے ہیں، وہاں سے سیدنا امام حسین اپنے خانوادے کو لے کر جو ہے وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور کوفہ کے اندر یہ حالات ہوتے ہیں۔ حضرات ذی وقار یہی حکمت تھی کہ سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام حسین نے آپ کو اپنا سفیر بنا کر کوفے کی طرف روانہ کیا تھا۔ اگر اس وقت کسی صحابی رسول کو بھیج دیتے، حضرت عبداللہ ابن عمر یا کسی بھی صحابی رسول کو بھیج دیتے تو وہ آ کر جب اس طرح سے خط لکھتے تو آج تک تاریخ میں بکواس کرنے والے یہ بکواس کرتے کہ کسی صحابی رسول نے دھوکے کے ساتھ سیدنا امام حسین کو جو ہے وہ کوفے بلایا تھا، لیکن وہ آپ کے اپنے بھائی تھے۔ حضرات ذی وقار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ذوالحجہ 60 ہجری 3 ذوالحجہ کے دن آپ مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف اپنے اہل بیت کو لے کر، اپنے خاندان کو لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر سیدنا امام مسلم بن عقیل جن کے سامنے کوفیوں کی بے وفائی جو ہے وہ عیاں ہو چکی تھی، یہاں تک کہ سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفے کی طرف آ رہے ہیں، راستے کے اندر
حر بن یزید الریاحی کو جو ہے وہ 1000 کا لشکر دے کر سیدنا امام حسین کی طرف بھیجا جاتا ہے کہ ان کو روکا جائے، ان سے یزید کی بیعت لی جائے یا ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ حضرات ذوالفقار راستے کے اندر جب سیدنا امام حسین کو روکا گیا اور ان کو کربلا کی طرف موڑا گیا، جب کربلا کی طرف گئے تو حر بن یزید نے امام علی مقام کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیجیے یا مجبوراً مجھے آپ کے ساتھ جنگ کرنا پڑے گی۔ سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ وقتی طور پر نماز کا وقت ہے، مجھے نماز ادا کر لینے دو۔ حضرات ذوالفقار وہاں حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں، جو بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے مصطفیٰ بول رہے ہیں۔ حضرات ذوالفقار وہ اذان پڑھتے ہیں، سیدنا امام حسین جماعت کروانے کے لیے اللہ اکبر کے لیے تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے تکبیر کہتے ہیں۔ ادھر حر کے دل کے اندر بات آتی ہے، اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے کہ نواز رسول نماز پڑھا رہا ہو اور مجھے جو ہے وہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع بھی مل رہا ہے، ایسا نہ وقت ہو کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا۔ اسی وقت حر بن یزید جو ہے وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے، اپنے لباس کو اتارتا ہے، اتار کر کے وضو کرتا ہے، وضو کر کے سیدنا امام حسین آپ کی اقتداء کے اندر نماز ادا کرتا ہے۔ حضرات ذوالفقار جب آپ کی اقتداء کے اندر نماز ادا کرتا ہے تو جیسے ہی سیدنا امام حسین سلام پھیرتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، حر کی آنکھوں کے اندر دیکھا تو آنسو آ رہے ہیں، آنسوؤں سے حر کی آنکھیں بھری ہوئی ہے۔ حضرات ذوالفقار حضرت امام علی مقام کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہے، امام صاحب ایک مرتبہ غلطی ہو گئی ہے، دوبارہ نہیں کروں گا، آپ یہ جان آپ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے لیکن آپ کے خلاف نہیں جائیں گے۔ حضرات ذوالفقار سیدنا امام حر نے ایک نماز سیدنا امام علی مقام کے پیچھے پڑھی، دل کی کیفیت بدل گئی۔ یہ تو وہ نواز رسول ہے کہ جن کو عزت ملی ہے، جن کو مقام ملی ہے، وہ مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے۔ حضرات ذوالفقار اگر حر فقط ایک نماز امام حسین کے پیچھے پڑھتا ہے، اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو وہ صحابہ کہ جنہوں نے کئی عرصے تک حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ حضرات ذوالفقار جب حر کی یہ کیفیت دیکھی تو حضور نے فرمایا انت حر من النار، اے حر اب تو جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا ہے، اے حر اب تو جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا ہے۔ حضرات ذوالفقار مختلف لوگوں نے لکھا ہے، روافظ نے بھی لکھا ہے، اہل تشیع نے بھی لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ جس جگہ پر سیدنا امام حسین دفن ہے اس کے 30 میل تک اگر کسی گناہگار کو دفن کر دیا جائے، اگر کسی گناہگار کو دفن کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، جنت عطا کرتا ہے۔ تو سیدنا امام حسین کو جو عزت جو مقام ملی ہے حضور سے نسبت کی وجہ سے ملی ہے، نواسہ رسول ہونے کی وجہ سے ملی ہے۔ جب امام حسین کے پیچھے ایک نماز پڑھنے والا اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے اور ان کے پیچھے ایک نماز پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بری ہو جاتا ہے اور ان کے ارد گرد دفن ہونے والا جہنم کی آگ سے بری ہو جاتا ہے، تو اس رسول کا کیا عالم ہوگا کہ جس کے ارد گرد ابو بکر و عمر سو رہے ہیں، جس کے پہلو کے اندر ابو بکر و عمر سو رہے ہیں، جس کے پڑوس کے اندر جنت البقیع میں عثمان غنی سو رہے ہیں، جیسے صحابہ کرام سو رہے ہیں، ان کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ حضرات ذوالفقار سیدنا حر اب سیدنا امام حسین کے لشکر کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ ادھر عبید اللہ بن زیاد کو پتہ چلتا ہے، وہ اب عمر بن سعد کو جو ہے وہ سیدنا امام حسین سے جنگ کے لیے جو ہے وہ بھیج دیتا ہے۔ تقریباً 22,000 کا لشکر لے کر جو ہے وہ سیدنا امام حسین کے مقابلے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ وہ ہاشمی نوجوان ہے، وہ مولا علی کا بیٹا ہے، وہ مولا علی کہ جس نے ہر جنگ کے اندر حضور کے ساتھ جتنے غزوات ہوئے صرف ایک غزوے کے علاوہ، غزوہ تبوک کے علاوہ ہر غزوے کے اندر شرکت کی ہے اور شرکت بھی ایسی کی ہے کہ کئی کافروں کو حضرت مولا علی نے واسطے جہنم کیا ہے۔ بدر کے اندر دیکھ لیجئے تقریباً 70 کافر مارے گئے، لیکن ایک روایت کے اندر آتا ہے 30، ایک کے اندر آتا ہے 35، ایک کے اندر آتا ہے 40 ایسے کافر تھے کہ جن کو میرے مولا علی نے واسطے جہنم
کیا تھا. تو یہ حسین ابن علی اسی شیر خدا کا بیٹا تھا. ان کے مقابلے کے اندر فقط 72 نفوس ہیں، 72 جانیں ہیں. ان کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ 22,000 کا لشکر جو ہے وہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کی سربراہی کے اندر بھیجا. 7 محرم الحرام کو ان کے اوپر پانی بھی بند کر دیا گیا. یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام علی مقام کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں کہ میں پانی لے کر آتا ہوں نہر فرات سے. امام علی مقام نے فرمایا وہاں پر تو دشمنوں کا پہرا لگا ہوا ہے، وہاں سے تم پانی نہیں لا سکتے. حضرت عباس نے کہا کہ میں پانی لانے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر نہ لگ سکا تو زندہ واپس نہیں آؤں گا. حضرت عباس دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آپ نہر فرات پر جاتے ہیں، مشکیزے کو بھر لیتے ہیں. کافروں نے آپ کا ایک بازو کاٹا، دوسرے ہاتھ میں پکڑا، وہ بازو بھی کاٹ دیا، یہاں تک کہ دانتوں میں پکڑا، وہ بازو بھی کاٹ دیا، دانتوں میں پکڑ لیا، تیروں کی بارش کی، یہاں تک کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ سپاہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں. حضرت ذیبقار اس کے بعد آپ دیکھیے کربلا کی داستان تاریخ گواہ ہے. جوان بیٹا حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا بیٹا کہ جس کی عمر 18 سال ہے اور ہم شبیہ مصطفیٰ ہے، جو بولتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے مصطفیٰ تلاوت کر رہے ہیں. جو بولتے ہیں، جن کی گفتار جو ہے وہ امام حسین سے ملتی ہے، جن کی رفتار امام حسن مجتبیٰ سے ملتی ہے، جن کی شکل و صورت مولا علی سے بھی ملتی ہے، جن کی شکل و صورت جو ہے حضرت سیدہ کائنات سے بھی ملتی ہے، ایسا نوجوان بیٹا ہو، اب پتہ بھی ہے کہ یہ شہید ہو جائے گا، اب اس کو جو ہے وہ یزیدیوں کے مقابلے کے اندر بیچ رہے ہیں. حضرت ذیبقار گھوڑے کی زین کو پکڑا ہوا ہے. حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان یزیدیوں کے مقابلے کے اندر جاتے ہیں تو ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے سارے جتنے سامنے آتے ہیں سب کو واسطے جہنم کر دیتے ہیں. اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ مولا علی کا پوتا ہے، اگر اسی طرح لڑتے رہے تو یہ سب کو جو ہے وہ برباد کر کے رکھ دے گا، سب کو ختم کر کے رکھ دے گا، فنا کر کے رکھ دے گا. اتنے میں یہ بار کی حملہ ہوتا ہے. حضرت امام علی اکبر وہ بابا امام حسین کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ بابا جان اگر فقط 2 گھونٹ پانی مل جائے نا تو میں ان یزیدی کتوں کو یہیں پر دفن کر کے واپس آؤں گا. حضرت ذیبقار سیدنا امام حسین نے اپنی زبان منہ سے نکال لی، فرمایا اے بیٹے اس زبان کو چوس لے، شاید قیامت میں سکون آ جائے. حضرت ذیبقار علی اکبر بھی جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ 6 ماہ کا علی اصغر ہے، ننھا علی اصغر، وہ بھی اتمام حجت کے لیے. کل کو یہ نہ ہونا یہ یزیدی رب کی بارگاہ کے اندر عرض کریں کہ یا رب ذوالجلال ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ 6 ماہ کا بندہ تھا، 6 ماہ کا بچہ تھا، اگر ہمیں پتہ ہوتا ہم تو اس کو پانی پلا دیتے. سیدنا امام حسین علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، کہا اگر بیعت کا مسئلہ ہے تو میرے ساتھ ہے، یہ پیاسا ہے اس کو پانی پلا دو. اگر تم اس کو پانی پلاؤ گے ایسا نہیں ہے کہ یہ تلوار اٹھا کر تمہارے مقابلے کے اندر آ جائے گا. اتنے میں تیر انداز میں تیر مارا، وہ سیدنا علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا سیدنا امام حسین کے ہاتھوں کے اندر بے بس ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کے لاشے کو رکھ دیا جاتا ہے. اونو محمد سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے ہیں، ان کو بھی وہ سیدنا امام علی مقام کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں، ہمیں بھی جنگ کے اندر جانا ہے. امام علی مقام نے فرمایا تمہیں تو جنگ کے قاعدے قانون اور یہ تیر اندازی، یہ تلوار اندازی، یہ تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اتنے میں سیدنا سیدہ زینب وہ امام علی مقام کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہیں کہ آج اگر یہ آپ پر قربان ہو جائیں گے، مصطفیٰ کے دین کی خاطر قربان ہو جائیں گے تو میں رب کی بارگاہ کے اندر شکر ادا کروں گی. حضرت ذیبقار اونو محمد کو میدان جنگ کے اندر بھیجا جاتا ہے، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. اب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقط آپ بچے ہیں، اور ایسی حالات کے اندر یہ وہ تربیت تھی جو سیدہ کائنات نے اپنے بیٹے کی تھی. قرآن پڑھ پڑھ کے، قرآن کی لوریاں سنا سنا کے
کہ 72 لاشیں اٹھائے ہیں لیکن پائے استقلال کے اندر ذرہ بھر بھی لغزش نہیں آ رہی۔ اب جب گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، گھوڑا خیمے سے باہر نکلتا ہے، آگے علی اکبر کی لاش بھی ہے، علی اصغر کی لاش بھی ہے، مولا محمد کی لاش بھی ہے، قاسم کی لاش بھی ہے، عباس کی لاش بھی ہے۔ اگر آج ایک گھر کے اندر ایک فوٹ کی ہو جائے تو وہاں پر صفحہ ماتم بچ جاتا ہے، لیکن سیدنا امام حسین اس امت کی خاطر، اس امت کو کسی فاسق اور فاجر کے حوالے نہ کیا جائے، اس کے باوجود جو ہے آپ میدان جنگ کی طرف نکلتے ہیں، پائے استقلال کے اندر ذرہ بھر بھی لغزش نہیں آتے۔ آپ یزیدیوں کے مقابلے کے اندر جاتے ہیں، جا کر کے یزیدیوں کو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اے یزیدیوں کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ اتمام حجت کے لیے کہ کل کو یہ یزیدی رب کی بارگاہ کے اندر یہ عرض نہ کرے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا سیدنا امام حسین کون ہے، ان کی شان کیا ہے۔ امام حسین نے بتا دیا، اے یزیدیوں کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ میری ماں کون ہے؟ میری ماں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اے یزیدیوں کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ میرے بابا کون ہے؟ میرے بابا مولا علی ہے کہ جس نے بدر کے اندر اتنے کافروں کو مارا تھا، کہ جس نے خیبر کے اندر فتح دلوائی تھی۔ اے یزیدیوں کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو کہ میرے نانا کون ہے جو نبیوں کے تاجدار ہے؟ یہ سارا کچھ بتانے کے بعد سیدنا امام حسین نے بتایا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں وہی حسین ہوں کہ جب حضور نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں تشریف فرما تھے، میں جب ان کی پشت پر بیٹھ جاتا تھا تو آقا حضور سجدے میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ جبریل امین رب کی بارگاہ سے سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر آ کر کے عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ اپنے سجدے سے سر کو اس وقت تک نہ اٹھائیے گا جب تک کہ بچہ آپ کی پشت پر بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، وہ یہاں نہیں تھا کہ دنیا کا وہ عظیم سا سوار تھا۔ میرے نبی کو جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ سجدے سے سر کو اس وقت تک نہ اٹھائیے گا جب تک کہ بچہ آپ کی پشت پر بیٹھا ہے۔ کون بیٹھا ہے؟ طہارتوں کے مقدس کا چین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے۔ اے نبی سجدے کو ذرا لمبا کر دو کیونکہ تیری پشت میں میرا حسین بیٹھا ہے۔ سیدنا امام حسین نے ان یزیدیوں کو بتایا کہ یہ میری شان ہے، لیکن اس کے باوجود عمر بن سعد کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تیری یہ شان ہے، لیکن اگر بیعت کرنی ہے تو ٹھیک ہے وگرنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ میں اتنے لاشیں اٹھا کر آیا ہوں، اگر بیعت کرنی ہوتی تو میں اپنا سارا خاندان قربان نہ کر پاتا۔ حضرت سیدنا امام حسین ان کے مقابلے کے اندر جاتے ہیں، صفوں کو جو ہے چیرتے ہوئے جو سامنے آتا ہے وہی انداز بنایا گیا، منہ سے تیر برسائے گئے، یہاں تک کہ 72 تیر جو ہے وہ امام علی مقام کے جسم پر موجود ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ نماز ادا کرنے کے لیے سجدے کے اندر جاتے ہیں، شمر لعین آتا ہے، آپ کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ امام علی مقام کی فکر نے بتایا ہے کہ حسین حسین کے نعرے لگانے کافی نہیں ہے، اگر حسینی جذبہ رکھتے ہو، حسین کا نعرہ لگانا چاہتے ہو تو پھر حسینی فکر کو بھی اپناؤ۔ حسینی فکر کیا ہے کہ اپنا خاندان قربان کروا کے پھر بھی آپ کی خاطر ڈٹے رہنا ہے۔ حسینی فکر کیا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو اپنے سر کو سجدے کے اندر جھکانا ہے۔ اور یزیدی فکر کیا ہے؟ یزیدی فکر یہ ہے کہ شراب، زنا، حرام کاری، ناچ گانے والی عورتیں، آج حسین کا لنگر تو سارے بڑے شوق کے ساتھ کھاتے ہیں، حسین کا نعرہ تو سارے لگاتے ہیں، لیکن ہماری اس قوم نے حسینی فکر کو چھوڑ دیا ہے، یزیدی فکر کو اپنائے رکھا ہے۔ یزیدی فکر کیا تھی؟ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے والی عورتیں، شراب، زنا، یہ سب کچھ، لیکن حسینی فکر ایک ہی تھی۔ حکومت کی کوئی غرض نہیں تھی، ایک ہی فکر تھی، مصطفیٰ کا قرآن، نماز، اذان، نماز، اذان، مصطفیٰ کا قرآن آج موجود ہے، مسجدیں آج بھی ویران ہے۔ اور اگر یزیدی فکر کو دیکھا جائے، سین میں گھر آج بھی آباد ہے، شراب خانے آج بھی آباد ہیں، کلب آج بھی آباد ہیں۔ تو حضرت ذوالفقار سیدنا امام علی مقام آپ نے اس طرح جامع شہادت نوش فرمائی۔ اس کے بعد بڑے درد بھرے واقعات ہیں کہ پھر بیویوں کے ساتھ کیا ہوا، ان کو جو ہے مزار دمشق کے اندر لے کر گئے، یزید کے دربار کے اندر پیش کیا، بڑے درد بھری داستان ہیں، جتنی بیان کی جائے تو پھر اندر سے دل پھٹتا ہے کہ اس طرح جو ہے
وہ خانواد رسول کے اوپر ظلم ہوئے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے حسینی فکر کو اپنانا ہے۔ حسینی فکر کیا ہے؟ نماز ہے، اذان ہے، قرآن ہے۔ اگر ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں تو پھر ہم نے یزیدی فکر کو چھوڑنا ہے۔ کسی نے دل سے پوچھا بتا کہ کیا حسین ہے؟ دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ تو شان اہل بیت ایک سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑے حسین ہے۔ عجب لڑی تھی جنگ بھی حسین نے یزید سے، بس اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے، بس اس سے بڑھ کے جیت کیا حسین یزید تھا حسین ہے۔ حسینی فکر آج بھی موجود ہے۔ یزید کا نام مٹ گیا، یزید کی فکر مٹ گئی۔ آج بھی اگر اس مجمع کے اندر دیکھا جائے تو یزید نامی کوئی شخص نہیں ملے گا، لیکن اگر حسین کا نام لیا جائے تو کئیوں کے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ کسی کے نام کے ساتھ حسین ملتا ہوگا، کسی کے نام کے ساتھ حسین ملتا ہوگا، کسی کا نام اپنا حسین ہوگا۔ تو یزید مٹ گیا، یزید مٹ گیا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ حسین کا تذکرہ آج بھی ممبروں سے ہو رہا ہے۔ تو حسینی فکر کو اپنانا ہے، یزیدی فکر کو چھوڑنا ہے۔ وما بتوفیقی